محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ آج میں اس رات کی عظمت و فضیلت پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ شب برات سے متعلق کچھ خیالات اور رسومات لوگوں کے دلوں میں غلط بس گئے ہیں۔ آج انہی میں سے کچھ باتوں پہ میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ کچھ ایسے لوگ جن کے گھروں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ یہ مانتے ہیں اور کرتے ہیں کہ شب برات سے ایک روز پہلے والی رات میں وہ فاتحہ اور نیاز کرتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں اور پھر اس چراغ کو سرکشت اور محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ جب شب برات آتی ہے تو پھر فاتحہ نیاز کرتے ہیں اور پھر چراغ جلاتے ہیں۔ پہلے والے چراغ کو شب برات والے چراغ سے ملاتے ہیں اور وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس سال جس مرحوم یا مرحومہ کا انتقال ہمارے گھر سے ہوا تھا، آج ان کی روح پہلے والی روحوں سے مل گئی، ہم نے ان کو ملا دیا۔ یہ خیال کچھ لوگ بسا کر ایسی رسم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ رسم سراسر بے بنیاد ہے اور عقل و فہم سے کوسوں دور ہے، اور اسلام کسی بھی ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا جو عقل و فہم کے خلاف ہو۔ اسلام کی جتنے بھی رسومات اور احکامات ہیں وہ سب عقل سلیم سے ملتی ہوئی ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ پہلی بات تو فاتحہ کے وقت چراغ جلانا، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس وقت روشنی کی کوئی حاجت نہیں۔ ہاں، اگربتی وغیرہ لوگ جلا دیتے ہیں خوشبو کے لیے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہیں پہ جلائی جائے، کہیں دور آپ جلا دیجئے تاکہ ماحول معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، اچھا لگے۔ رہی بات چراغ کی، تو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ روشنی کے لیے خود آپ کے گھر میں بلب ٹیوب جل رہے ہوں گے، دن میں اگر فاتحہ کر رہے ہیں تو ایسے ہی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس چراغ کو جلانا یہ فضول کا مال برباد کرنا ہے، اور پھر مزید اس پہ ظلم یہ کہ یہ تصور رکھنا کہ ہم روحوں کو ملا دے رہے ہیں، یہ نہایت ہی گھٹیا اور بے بنیاد بات ہے۔ ہمارے ملانے سے روحیں نہیں ملتی، ہمارے روحیں ہم سے، ہماری دسترس سے دور ہیں۔ اگر ہمارے قبضے میں روحیں ہوتی تو ہم تو روح کو جسم سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ ہم سب کو اس غلط رسم سے بچنا چاہیے، اوروں کو بھی بچانا چاہیے۔ ایک بات اور، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں حلوہ ہی بننا چاہیے، اور اس حلوہ کا کنیکشن جوڑتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے سرکار کی محبت میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلا پیدا کیا تاکہ میرا یہ اویس بے دانت کا ہو گیا ہے تو کیلا کھا سکے، اپنا پیٹ بھر سکے۔ اور اس دن لوگ حلوہ بناتے ہیں کہ حلوہ کو بغیر دانت والا انسان بھی بڑی آسانی سے کھا لیتا ہے، اور حضرت اویس قرنی کے لیے حلوہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ ایک غلط جانکاری اور غلط تصور لوگوں کے دماغ میں بسا ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ شب برات سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا کوئی کنیکشن اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حلوہ آپ پکائیں یا جو بھی پاک حلال طیب چیز ہو اس پہ آپ نیاز دلائیں، شریعت کے طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی چیز پہ آپ فاتحہ نیاز دلا سکتے ہیں، حلوہ کی ہی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے دانت کو توڑ دیے تھے سرکار کی محبت میں، یہ بات بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ کچھ نام نہاد واعظ مقرر اس بات کو بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہیں لکھ بھی دیا ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
کبھی سرکار کی محبت میں کوئی دانت نہیں توڑے، یہ بات شرعن بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ اگر سرکار کا معاذ اللہ کوئی اگر دشمن تکلیف پہنچا دے تو تکلیف خود ہم اپنے جسم کو پہنچائیں، یہ بالکل عقل سے پرے اور دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ واقعہ کسی نے موضوع طریقے سے گڑھ کر بنا کر ہمارے بیچ میں ڈال دیا ہے، ہمارے بھائیوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ حضرت اویس قرنی کے لیے کھیلا پیدا کیا گیا، جب حضرت اویس قرنی کا یہ دانت توڑنے والا واقعہ ہی غلط ہے تو پھر اس پہ یہ سوچنا بھی غلط ثابت ہو گیا کہ حضرت اویس قرنی کے لیے اللہ نے کھیلا پیدا فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق کیلا کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلا کو پیدا فرما دیا تھا، نہ کہ آج حضرت اویس قرنی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے کیلا کو پیدا فرمایا۔ تو اس طرح سے کچھ غلط باتیں، کچھ غلط رسومات ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ گئی ہیں۔ کچھ صاحب لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر اس دن فاتحہ حضرت اویس قرنی کے نام سے لوگ کیوں دیتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کوئی بھی فاتحہ نیاز ہو، جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے صالحین ہیں، مرحومین ہیں، سب کے نام اصال کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک کے ساتھ اگر کیا جاتا ہے، حضرت غوث پاک کے نظر اگر کیا جاتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے بھی کیا جاتا ہے، مقدم پاک کے بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ حضرت اویس قرنی کے بھی کیا جاتا ہے، کرتے ہیں کرنے والے لوگ جن کے زبان پہ آ گیا، ورنہ من جملہ تمام اولیاء کرام کے لیے انسان اصال ثواب کرتا ہے۔ رہی بات کہ اب شب برات میں فاتحہ بالخصوص کن کے نام سے کیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خصوصیت کے ساتھ اپنے تمام مرحومین کو تصور میں رکھ لیجئے کہ ہمارے جتنے خاندان کے گھر کے مرحومین ہیں ان کو ہم خصوصیت کے ساتھ آج کے نیاز کو نظر کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ تصور بسا لیجئے، کیونکہ اس رات میں سرکار علیہ السلام سے جنت البقیع یعنی قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا بھی ثابت ہے۔ تو آپ اگر فاتحہ میں مخصوص طور سے اپنے مرحومین کو تصور کر لیں تو یہ کہیں سے کسی قسم کی خرابی والی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ تصور بسا کر کہ حضرت اویس قرنی کا یہ فاتحہ ہے اور ان کے لیے حلوہ بنایا گیا ہے وہ دانت توڑنے کی وجہ سے، اس لیے بالخصوص انہی کا نام ہونا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بے بنیاد ہے۔ آج کی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اسلام کی صحیح جانکاری اور سمجھ عطا